الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. گرامی قدر حضرات، فضائل اعمال کے ہمارے آج کے اس درس میں آج جو ہم سننے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم راہ چل رہے ہوں، راستے میں ہوں، یا گھر سے ابھی باہر نکلے ہوں یا گھر میں موجود ہوں، اپنے ہاتھ میں کوئی گندگی لگ جائے، جسم کے کسی حصے پر گندگی لگ جائے، یا ہمارے کپڑے پر، ہمارے قمیص یا کرتے پر کوئی گندگی لگ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، اس گندگی کو دھلنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں یہ آیت بیان فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور مستدرک حاکم میں بیان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. تو دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بندے کو اس دنیا میں جو آباد فرمایا، اس کے لیے آسمان سے شریعت نازل فرمائی، انبیاء کرام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر احسان ہے وہ بے شمار ہے. انہی انبیاء اور انہی شریعتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ راستہ دکھایا جو گمراہی کا ہے، اور اس سے بچنے کی تدبیریں نے سامنے ہمارے لائیں. تو انہی باتوں میں سے ایک بات، ہماری شریعت کی خوبصورت باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو گمراہی کے راستے سے آگاہ فرمایا. انسان بشر کہلاتا ہے، اور بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے غلطی، کوتاہی، بھول اور چوک ہو جاتی ہے. فرشتہ صفت انسانوں سے غلطی ہونا یہ ممکن ہے، کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو آج کے ہمارے حدیث میں جو پیغام یا جو فضیلت ہم سننے جا رہے ہیں، وہ فضیلت ہے کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کے بعد بندہ کیا کرے جس کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جائیں، مٹ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر تم سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لینا. یہ نیکی کرنا تمہارے اس گناہ کو دھل دینا ہے. تو یہ فضیلت ہوئی اس بات کی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد نیکی کرنا اس گناہ کو دھل دیتا ہے. گناہ کے بعد نیکی کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہماری شریعت میں ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ گناہ کے بعد نیکی سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو وہ نیکی جو گناہ کے بعد کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ نیکیاں فضیلت والے نیکیاں ہیں، تاکہ ہم اپنے پرانے گناہوں کو دھل سکیں. اب آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو جب ہم اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جس انداز کی زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا گناہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اور ہم کر گزرتے ہیں. ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر ایسے ہی گناہوں کا سلسلہ، پھر گناہوں سے بھری زندگی، اور اسی سے ہمارے نامہ اعمال بھرے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب ان سے رات میں کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ دن کو روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یہ اصل پیمانہ ہے گناہوں کو دھلنے کا جو صحابہ کرام کو حاصل تھا.
اور اسی پیمانے کو حاصل کرنے کے لیے یہ حدیث بطور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ گناہ کا ہونا یہ انسانی اور بشری تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، گناہ ہوگا، لیکن ہر گناہ کے بعد اگر ہم ہر اس گناہ کے بعد نیکی کرتے جائیں تو وہ ہمارے گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل، کہ جب مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ گناہ کے صدور کے بعد ایسا محسوس کرتا ہے کہ ایک پہاڑ ہے جو اس پر گرنے والا ہے، تو اتنا بوجھل محسوس کرتا ہے گناہ کو، اور گناہ ہو جانے کے بعد اس کی کیفیت اس انداز کی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کے خوف اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، تو یہ خوف اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا پہاڑ اس کے سر پر گر جائے کیونکہ اس نے گناہ انجام دے دیا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، لیکن وہیں جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے ہی محسوس کیا جاتا ہے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے، گناہ کے ہونے کے بعد ہم کو گناہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مکھی ہماری ناک پر بیٹھی تھی اور اڑ گئی، تو مکھی کے بیٹھنے اور اس کے اڑ جانے سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی گناہ ہم کرتے ہیں، پھر اس گناہ کے بعد پھر سے گناہ کرتے ہیں، تو یہ گناہوں کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے، اس کو روکنے کے لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ گناہوں کے بعد نیکیاں کرو، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھل دیں گی۔ تو یہ آج کے ہمارے اس حدیث کا پیغام تھا۔ تو مجھے اور آپ کو جو پیغام لے کر جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں بھری زندگی تو گزارتے ہیں یا گزار لے جاتے ہیں، لیکن جہاں جب بھی ہم سے گناہ کا صدور ہو، وہیں ہم اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رضا اور رغبت کی خاطر اس کے پیچھے نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کیا نیکیاں کریں گے؟ ہر وہ نیکی جس سے اللہ تعالیٰ کی رغبت یا اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم سے کسی کے متعلق غیبت ہوئی تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی صدقہ و خیرات کر دیں۔ ہم سے کسی سے متعلق کسی بھی طرح کا گناہ ہم سے سرزد ہوا تو ہم تلاوت قرآن کریں، دعا کریں، روزہ رکھ لیں، ذکر و اذکار کو لازم پکڑ لیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، غریب اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جتنی نیکیاں شریعت نے بیان کی ہیں جو ہم سے ہو سکتی ہیں، ان نیکیوں کو ایک گناہ کے بعد اگر ہم انجام دیں گے تو یہ سلسلہ جو شریعت نے بیان کیا ہے، اس سلسلے کی بنیاد پر اگر بندہ زندگی گزارے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ مکمل طور پر دھل دیے جائیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی اس حدیث کی فضیلت تھی کہ بندہ جب گناہ کر لے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے شریعت نے نیکیاں رکھی ہیں۔ ان نیکیوں پر عمل کر کے ہم اپنے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں، دھل سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔